یہ ٹوٹل کیس کیا ہے پہلے یہ سمجھ لیں. ایسٹس اینڈ لائبلٹیز اینڈ سورس آف انکم آپ نے دینا ہوتا ہے ٹیکس اتھارٹیز کے پاس. Everything was recorded before the tax authorities اور tax authorities اس میں وہ آڈٹ بھی کرا سکتے ہیں. ٹیکنیکل چیزوں میں چلے گئے نا, یہ تو کہا جا رہا ہے کہ ٹیکنیکل نکات اٹھائے جا رہے ہیں. ٹیکنیکل کیوں کہتے ہیں؟ نواز شریف کا اس کو آپ ایک منٹ, اب آپ رانا صاحب آپ میری بات موجود بول رہے ہیں, وہ الیکشن میری بات آپ بول رہے ہیں, میں نے جان بوجھ کے بولا کہ تھوڑا سا آپ کو بھی مزہ ہے. بدلہ نہ لیں, ہم تو پہلے ہی زخمی ہیں, ہم تو پہلے ہی زخمی ہیں, ہم تو پہلے ہی مظلوم ہیں. آپ تو بہترین وکیل ہیں, مظلوم آپ کیوں ہو گئے؟ اچھا سنیں, بات یہ ہے کہ جب ہم نے یہ ٹیکس کی لائبلٹیز ساری اور سورس آف انکم ہم نے وہاں جمع کرا دیا, اس کے اوپر آڈٹ ہونا ہوتا ہے, آڈٹ بھی کر سکتی ہے اتھارٹیز, تو لہٰذا وہاں سب کچھ دے دیا. الیکشن کمیشن کے پاس صرف آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے, آپ نے جو آپ کے پاس اس وقت ایسٹس ہیں whether it is movable or immovable وہ آپ نے شو کر دینا ہوتے ہیں, اور جو پیسے ادھر جمع کرائے جو پیسے ادھر تھے ہم نے دونوں چیزیں ایز اٹ از سیم ہے, ایک لفظ کا فرق نہیں ہے. فرق کیا ہے؟ صرف ایک فرق ہے, کہتے ہیں ادھر آپ نے توشہ خانہ لفظ لکھ دیا تھا, ادھر کیوں نہیں لکھا. ٹوٹل یہ کیس ایک اور مسئلہ بھی ہے, کیس تو آپ نے بتا دیا, آپ کہتے ہیں جج بھی بائسڈ ہے, تو ایف آئی اے نے تو کلین چٹ ان کو دے دی. سر مطلب آپ نے کلین چٹ دیا ہے, کمال کی کلین چٹ دیا ہے. وہ بالکل وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو پوسٹیں آپ ذکر کر رہے ہیں وہ ڈیلیٹ ہو گئی ہیں, ڈیلیٹ ہو گئی ہیں. تو سر اگر ڈیلیٹ ہوتا ہے تو وہ مواد تو ڈیلیٹ ہونے والا ڈیٹا تو واپس حاصل کیا جا سکتا ہے. یہی تو ہم کہہ رہے ہیں, تو ہم نے اور کیا کہا. فیس بک سے ابھی انہوں نے رابطہ نہیں کیا نا, لیکن اس سے پہلے کلین چٹ دے دی ہے انہوں نے. کلین چٹ پھر کیسے دے دی؟ تو بےمانی کس کو بولتے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بےمانی کس کو بولتے ہیں؟ جو اسکرین شاٹس ہیں یہ جعلی ہیں. اب اگر یہ جعلی ثابت ہو گئے مزید تحقیقات میں تو جج کو سکینڈلائز کرنے کا مقدمہ بھی بن سکتا ہے پی ٹی آئی. مجھے صرف یہ بتا دیں, اور وکلا نے پیش کیا اور خان صاحب کہہ دیں گے کہ میں نے نہیں کیا, تو وکلا نے کیا. جیسے وہ سائن لینا رانا صاحب, آپ پھر میرے سے آپ ناراض نہ ہونا, ہمارا تو کام ہی یہی ہے کہ بیچ میں انٹرپٹ کرنا. بات صرف یہ ہے کہ جب آپ فیس بک مینجمنٹ سے رابطہ نہیں کیا, جی بالکل, آپ آرکائیو میں نہیں گئے, آپ کے پاس 90 ڈیز کا ٹائم ہے, تو آپ نے کیسے کہہ دیا, یہ کیسے کہہ دیا کہ جناب یہ فورج ہیں یا یہ فیک ہیں یا اس کی اتھینٹسٹی غلط ہے. اور کمال کی بات ہے, انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ ان کے اکاؤنٹ سے نہیں آئیں, ان کے اکاؤنٹ سے آئی ہیں, لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت اویلیبل نہیں ہے, ٹریسیبل نہیں ہے, ٹریس نہیں ہے کیونکہ ڈیلیٹ ہو گئی. ڈیلیٹ ہونے کے بعد فورنزک کون کرے گا؟ یہ صرف اسکرین شاٹ کے اوپر آپ نے یہ ایک بڑی کیمپین چلا دی. سر کوئی ٹھوس وجہ, کوئی ٹھوس ثبوت تو ہونا چاہیے. ٹھوس ثبوت کیا ہوتا ہے؟ آپ اٹھا لیں ثاقب بشیر, ہمارے بار یہ آپ کے ایسوسیشن کا پریزیڈنٹ ہے, پریس ایسوسیشن کا سابق پریزیڈنٹ ہے, اس نے کہا میں نے خود دیکھی ہے, ابھی میں نے آپ کو اس کی ٹویٹ بھیجتا ہوں. سر لیکن اگر یہ جعلی ثابت ہو گئی تو پھر مسئلہ ہو جائے گا. سن تو لینا, جعلی تو تب ثابت ہو گئے وہ نہ مانے. جج صاحب تو مانتے ہیں میرے فیس بک اکاؤنٹ سے یہ پوسٹیں ہوئی ہیں, ان دی پریزنس آف میڈیا مانا ہے, لیکن کہتے ہیں میں نے نہیں کی, کسی نے کی ہیں. تو برڈن کس پہ آئے گا؟ وہ آ کے ثابت کرے گا کہ میری جگہ پہ میری بیگم نے کی ہیں, میرے بیٹے نے کی ہیں, میرے بھائی نے کی ہیں. اچھا پھر 2023 تک آپ نے ڈیلیٹ کیوں نہیں کی؟ جب تک آبجیکشن نہیں آیا آپ نے کیوں نہیں ڈیلیٹ کی؟ لیکن کیا آپ نے ایف آئی اے کو انکوائری کے لیے بھیجا؟ یہ بات تو ان کا ویلڈ ہے نا سر, کہ ایف آئی اے نے فیس بک جو انتظامیہ ہے اسے رابطہ کیے بغیر ہی کلین چٹ کیسے دے دی؟ سر یہ کچھ سب کچھ درست بھی تو ثابت ہو سکتا ہے نا. یہ بالکل درست کہہ رہے ہیں, ان کو چیلنج کرنا چاہیے تھا. یہ خود بڑے بڑے لائر ہیں, فیس بک کو خود لکھتے کہ ہمارے ساتھ ایک بندہ زیادتی کر رہا ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ ایم ایل اے کے ذریعے ہوگا, یعنی گورنمنٹ کرے گی یا ایجنسی کرے گی. پرسنل کیپیسٹی میں آپ نہیں کر سکتے, کیونکہ بولنا ہی نہیں ہر چیز میں نہیں. پرسنل کیپیسٹی میں اس لیے نہیں کر سکتے, میں صرف کلیریفائی کرنا, پرسنل کیپیسٹی میں وہ الاؤ ہی نہیں کرتے کیونکہ پرائیویسی ہے. ہاں کوئی ایجنسی کر سکتی ہے اور گورنمنٹ آف